السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت کے بیچ کے چند باتوں کو۔ دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل دا گائیڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاضل لوگوں کی جان نکالتے ہو یہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا، دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غصہ آ گیا۔ بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت دیکھ کر کے وہ ایسے ہی مر جائے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس حیوت کو بھی دکھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں مہکتی ہوئی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور جعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم خشم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں، آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے، کمبختو، دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے سردار، ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کسی نے پوچھا، کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم واری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عنہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہیں، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، گرج مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے۔
جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو بھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع اور پانی بہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی اس آیت شریفہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روح حق تعالیٰ شانہ کے یہاں مقرب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس فرشتوں سے خوش ہو۔ وہ روح بدن میں سے ایسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے، پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے بے حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے بے دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناش ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدری مقضودیو و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر شر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقتیں اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتا ہے کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے، گرج وہ جس جانب سے جاتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عجاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہے، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے ایک موڑے سے دوسرے موڑے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو بھی نہیں گزری، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن
हैयत ही क्या कम है, इनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के हाथ में एक एक इतना बड़ा और भारी हथौड़ा होता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाएं तो उनसे उठ न सके। वे आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा मुर्दा, एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर के नीचे सुरीन तक आ जाता है। वह सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरे नबी का क्या नाम है। मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह जल्ले शानहू है, जो वहदहू ला शरीक लहू है, वह तन्हे तन्हा मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो खातमुन नबीन है। वह दोनों कहते हैं तूने सही कहा है। इसके बाद वह कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे वह ऊपर से और चारों जानिब दाएं बाएं सिरहाने पायती से बहुत ज्यादा वसी हो जाती है। इसके बाद वह कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है। वह कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, वह जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह जल्ले शानहू की इताअत की है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि उसको उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी न लौटेगी। इसके बाद वह फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वह देखता है तो जहन्नम का एक दरवाजा नजर आता है जिससे उसकी हालत नजर आती है। वह फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली है। उस वक्त भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है जो कभी न लौटेगी। इसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं, जिनमें से वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और कयामत तक यही मंजर रहेगा। इसके बाद दूसरे की हालत सुनो। हक ताला सानू मलकुल मौत से फरमाते हैं कि मेरे दुश्मन के पास जाओ और उसकी जान निकाल लाओ। मैंने उस पर हर किस्म की फराखी रखी, अपनी नेमतों दुनिया में चारों तरफ से उस पर लाद दी, मगर वह मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया। लाओ आज उसको सजा दूं। मलकुल मौत निहायत तकलीफ दे सूरत में उसके पास आते हैं, इस सूरत से कि 12 आंखें उनमें होती है। उसके पास एक गुर्ज लोहे का मोटा सा डंडा होता है जो जहन्नम की आग का बना हुआ होता है, जिसमें कांटे होते हैं। उनके साथ 500 फरिश्ते, जिनके साथ तांबे का एक टुकड़ा होता है, और हाथों में जहन्नम की आग के बड़े बड़े अंगारे और आग के कोड़े होते हैं जो दहकते हुए होते हैं। मलकुल मौत आते ही वह गुर्ज उस पर मारते हैं, जिसके कांटे उसके हर रग वह पैर में घुस जाती है। फिर वह उसको खींचते हैं और बाकी फरिश्ते उन कोड़े से उसके मुंह को और सुरीन को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वह मुर्दा गस खा करने लगता है। वह उसकी रूह को पांव की उंगलियों से निकालकर एड़ी में रोक देते हैं और पिटाई करते रहते हैं। फिर एड़ी से निकालकर घुटनों में रोक देते हैं। फिर वहां से निकालकर और जगह जगह इसलिए रोकते हैं ताकि देर तक तकलीफ पहुंचाई जाए। पेट में रोक देते हैं और वहां से खींचकर सीने में रोक देते हैं। फिर फरिश्ते उस तांबे को और जहन्नम के अंगारों को उसकी ठोड़ी के नीचे रख देते हैं और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मलऊन रूह, निकल और उस जहन्नम की तरफ चल जिसकी सिफत कुरान पाक सूरह वाक़िया रुकू 2 में फरमाई गई। वे लोग आग में और खौलते हुए पानी में और स्याह धुओं के साथ में, जो न ठंडा होगा न फरहत बख्श होगा बल्कि निहायत तकलीफ देने वाला होगा। फिर जब उसकी रूह बदन से रुखसत होती है तो वह बदन से कहती है कि हक ताला शानहू तुझे बुरा बदला दे, तू मुझे अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी से ले जाता था और उसकी इताअत में सुस्ती करता था, तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक किया। और यही मजमून बदन रूह से कहता है और जमीन के वे हिस्से जिन पर वो अल्लाह के गुनाह किया करता था उस पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़े हुए अपने सरदार इब्लीस के पास जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नम तक पहुंचा दिया। फिर जब वह कब्र में रखा जाता है तो जमीन उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर उस पर काले सांप मुसल्लत हो जाते हैं जो उसको नाक और पांव के अंगूठे से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों जानिब के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद 2 फरिश्ते मुनकिर नकीर, जिनकी हयात अभी गुजर चुकी है, आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। वह हर सवाल के जवाब में ला इल्मी जाहिर करता है और उसके जवाब पर उसको गुर्ज से इस कदर जोर से मारते हैं कि उस
गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती है। इसके बाद उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वह ऊपर की जानिब जन्नत का दरवाजा खुला हुआ देखता है, उसकी बाग व बहार वहां से नजर आती है। वह फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अगर तू अल्लाह ताला शानहू की इताअत करता तो यह तेरा ठिकाना होता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी न होगी। फिर दोजख का दरवाजा खोला जाता है और वह फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अब तेरा यह ठिकाना है इसलिए कि तूने हक ताला शानहू की नाफरमानी की। इसके बाद 77 दरवाजे जहन्नम की उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनमें से क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह आता रहता है। मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह इस हदीस पर सनद के एतबार से कुछ कलाम करते हैं, लेकिन इसके मज़ामीन की तायीद बहुत सी रिवायत से होती है। बिलखुसूस हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायतें जो मिशकात शरीफ की किताबुल जनाइज में और बाब इस्बाते अज़ाबुल कब्र में है। अगर कोई इनका तर्जुमा देखना चाहे तो मज़ाहिर हक में देख सकता है। यह मंजर बहुत ज्यादा निगाह में रखने के काबिल है कि बहुत सख्त मंजर है। बहुत कसरत से अहादीस में इसके वाक़यात जिक्र किए गए हैं। इख्तिसार की वजह से एक ही हदीस इसमें पेश किया गया है। दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें।